آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارکہ کے مختصر سے وقت میں چند گزارشات امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات کا نام ہے۔ اور دوسری چیز، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی اپنے ماننے والوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلاموں کو کیا پیغام دیا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، چاہے 50 لوگ ہوں، چاہے 5 لوگ ہوں، اور چاہے 500 لوگ ہوں، اگر ان کے بیچ میں صرف اور صرف لفظ اعلیٰ حضرت کہہ دیا جائے تو ساروں کا ذہن فوراً بریلی چلا جاتا ہے، اپنے ہوں چاہے بیگانے۔ اگر لفظ اعلیٰ حضرت کہہ دیا جائے تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ بات کسی اور کی نہیں، بریلی کے مجدد کی ہو رہی ہے۔ اس ذات کا نام امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہے۔ 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان نے احمد رضا رکھا، اور جس خاندان میں آپ پیدا ہوئے وہ خاندان بھی بڑا شان والا اور بڑا ہی باکمال خاندان تھا۔ آپ دیکھیں کہ جس خاندان میں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے کہ اس خاندان کی شان یہ ہے کہ آپ کے دادا جو مولانا حامد رضا خان رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان ہے، ان کی شان یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اور آپ کے والد گرامی جو مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان ہے، یہ بھی اللہ کے ولی، اور ایسے اللہ کے ولی کہ جس وقت بریلی شریف کی سرزمین پر قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو پا رہی تھی، اس وقت لوگوں نے آ کر کے
حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے والد صاحب مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں یوں عرض کیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان نے 2 رکعت نفل ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا کر کے عرض کرتے ہیں، مولا قحط ساری کو دور فرما اور ہم پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ ابھی یہ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھ نیچے بھی نہیں آ پائے تھے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور فوراً بارش نازل ہونے لگی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان تھے۔ اس خاندان میں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے۔ ہم نے الحمدللہ کئی بار سن رکھا ہے کہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا بچپنا بھی دیکھے تو بچپنا بے مثال، آپ کی جوانی دیکھے تو آپ کی جوانی بے مثال، آپ کا بڑھاپا دیکھے تو آپ کا بڑھاپا بے مثال۔ اور امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے اس ذات کا نام ہے کہ جب ان پر کوئی بیان کرنا چاہتا ہے، ان کے حوالے سے اگر کوئی قوم کو کچھ بات بتانا چاہتا ہے تو بیان کرنے والا اس کشمکش میں پڑ جاتا ہے، اس سوچ میں گرفتار ہو جاتا ہے، یار بات کہاں سے شروع کی جائے اور بات کہاں سے نہ شروع کی جائے۔ اس لیے کہ ان کا حال یہ ہے، جس اعتبار سے ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، ہم کو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بے مثال نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال کا حافظہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا تھا، وہ کمال کا حافظہ کہ جس 4 سال کی عمر میں ہمارے بچوں کو اپنی خبر نہیں رہتی، اس 4 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے قرآن کا ناظرہ مکمل کر لیا تھا۔ ایسا کمال کا حافظہ اللہ نے امام اہل سنت کو عطا فرمایا۔ اور جب عمر مبارکہ 6 سال کی ہوئی تو اس وقت ربیع النور شریف کے مبارک مہینے میں منبر شریف پر بیٹھ کر تقریباً 2 گھنٹے تک امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد پڑھا تھا۔ یہ ذات حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ہے۔ آپ دیکھتے چلیے، جب امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی عمر مبارکہ تقریباً 13 سال کی ہوئی، اس وقت آپ عالم بن گئے اور 14 سال سے پہلے امام اہل سنت مفتی بھی بن گئے۔ یہ ذات امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان والا امام اہل سنت کو بنایا تھا۔ بچپنے ہی کے اندر آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مکان کے باہر تھا، ایک بزرگ تشریف لائے جن کا حلیہ دیکھ کر کے مجھے ایسا لگتا تھا یہ بزرگ عجم کے معلوم نہیں ہوتے بلکہ عرب کے معلوم ہوتے ہیں۔ اور ان بزرگ نے میری ننھے سی عمر میں مجھ سے آ کر کے عربی میں کلام کیا۔ اللہ کا کرم ہوا کہ جب وہ مجھ سے عربی میں کلام کرتے تو میں بھی ان کو عربی ہی میں جواب عطا کر دیا کرتا تھا۔ یعنی بچپن ہی سے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کمال والا اور ایسی شان والا بنایا کہ بچپن ہی کے زمانے سے امام اہل سنت عربی بھی بولا کرتے تھے۔ یہ ذات امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ہے۔ آج الحمدللہ ہر ایک سنی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتا ہے، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتا ہے، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی محبتوں کے دعوے کرتا ہے، آپ کی غلامی کے دعوے کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس طریقے سے اعلیٰ حضرت کرتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس طریقے سے اتنی کثرت کے ساتھ امام اہل سنت کی گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو آؤ اس کا سیدھا سا جواب ہم اپنے لفظوں میں نہ دیں بلکہ اللہ اکبر محدث صورتی ان کی زبان میں اس کا جواب دیا جائے کہ جس وقت محدث اعظم ہند سید احمد کچوچوی رحمت اللہ علیہ نے محدث صورتی سے پوچھا تھا، شاہ وسیع احمد رحمت اللہ علیہ سے، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ مرید تو مولانا فضل الرحمان مراد آبادی کے ہیں مگر آپ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت فرماتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
تو کتنا پیارا جواب محدث سورتی رحمت اللہ علیہ دیتے ہیں. کہتے ہیں سرکار یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں مرید مولانا فضل الرحمان مراد آبادی کا ہوں، مگر سب سے بڑی دولت وہ نہیں جو میں نے مولانا اسحاق بخاری سے حاصل کی ہے، اور سب سے بڑی دولت وہ بیت بھی نہیں جو میں نے مولانا فضل الرحمان مراد آبادی سے حاصل کی ہے، بلکہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور جس ایمان کے اوپر بندے کی کامیابی کا دار و مدار ہے، وہ ایمان اگر میں نے کسی سے حاصل کیا ہے تو امام احمد رضا سے حاصل کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں کثرت کے ساتھ مرید مولانا فضل الرحمان کا ہونے کے بعد بھی امام اہل سنت سے محبت کیا کرتا ہوں. آخر لوگ پوچھتے ہیں کہ امام اہل سنت کا اس کثرت کے ساتھ تم کیوں ذکر کرتے ہو؟ وجہ یہی ہے کہ ہمیں اوروں سے اگرچہ بہت کچھ ملا، مگر آج ہمارے عقیدوں کا تحفظ ہے تو جس ذات کی وجہ سے ہے وہ ذات امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ہے. اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ 25 صفر المظفر کو اس مبارک ہستی کا عرس آنے والا ہے جس نے ساروں کے عرسوں کی لاج بچا لی. اس لیے کہ جس وقت امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ بنا کر کے بھیجا، اس وقت حالات یہ تھے کہ لوگ عرس منانے کو ناجائز و حرام کہتے تھے، چادر چڑھانے کے اوپر فتوے دیے جا رہے تھے، اللہ والوں کے مزاروں پر پھول ڈالنے کے حوالے سے شرک و بدعت کی باتیں ہو رہی تھی. مگر قربان جائیے امام اہل سنت پر، آپ تشریف لے کر کے آئے اور آپ نے ان ساری چیزوں کا جواب کتابی شکل میں ایسے عطا فرمایا کہ لوگوں کو بتا دیا قبروں پر پھول ڈالنا یہ کوئی ناجائز و حرام شرک و بدعت نہیں، بلکہ تمہیں پتہ نہیں کہ جب تک مزار پر پھول رہتا ہے تر حالت میں اس وقت تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے. یہ ناجائز و بدعت نہیں بلکہ یہ تو ثواب کا کام ہے. تو ان ساری چیزوں کو کتاب کی شکل امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے عطا فرمائی. اس ذات کا نام امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہے. آج آپ دیکھیں ہر مرید کو اپنے پیر پر فخر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہونا بھی چاہیے. اسی طریقے سے ہر شاگرد کو اپنے استاد پر فخر ہوتا ہے نا یار میں فلاں کا شاگرد ہوں، فلاں کا شاگرد ہوں. اگر کوئی سرکار مفتی اعظم ہند کا مرید ہو تو وہ فخر کرتا ہے، اور لوگ بھی کہتے ہیں یار فلاں صاحب حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں، فلاں حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں، فلاں حضور صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں. ہوتا ہے نا؟ ہونا بھی چاہیے. مگر آپ دیکھیں دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہر مرید کو پیر پر فخر، ہر شاگرد کو استاد پر فخر، مگر اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے کہ جہاں امام اہل سنت کو اپنے پیر پر فخر ہے وہی پیر کو بھی احمد رضا پر فخر ہے. خود کہتے ہیں قیامت کے دن پوچھا گیا آل رسول خدا کی بارگاہ میں کیا لے کر کے آیا ہے تو عرض کروں گا مولا کوئی اور لایا یا نہ لایا مگر تیری بارگاہ میں احمد رضا کو لے کر کے آیا ہوں. اس ذات کا نام امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہے. حالانکہ آپ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی پڑھتے چلے جائیے تو آپ کی شان بڑی نرالی ہے. ہم تھک جاتے ہیں کوئی چیز یاد کرتے کرتے، پورا دن لگا دیا خیر جیسے تیسے کر کے 1-2 صفحہ یاد ہوا، تھوڑی دیر کے بعد پھر بھول گئے، پھر 5 بار 7 بار کتاب کھول کر کے دیکھنا پڑتا ہے. مگر اعلیٰ حضرت کا ذہن دیکھیں اللہ نے کیسا حافظہ عطا فرمایا تھا. ایک بار امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پیلی بھیت شریف تشریف لے کر کے گئے اور محدث صورتی شاہ وسیع احمد علیہ رحمت و رضوان کے یہاں آپ مہمان بنے.
بیٹھے ہوئے تھے محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام اہل سنت، باتیں ہو رہی تھی، انہی باتوں کے درمیان ایک کتاب العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ، اس کا ذکر چل پڑا۔ وہ کتاب محدث سورتی رحمت اللہ علیہ کے کتب خانے میں تھی اور اعلیٰ حضرت کے کتب خانے میں وہ کتاب نہ تھی۔ تو امام اہل سنت نے کہا بھئی آج ہمیں بریلی شریف واپس روانہ ہونا ہے، ایسا کرے وہ کتاب آپ ہمیں دے دیں، ہم اس کو پڑھنے کے بعد واپس بھجوا دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے سرکار۔ وہ کتاب لا کر کے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو دے دی گئی۔ اب ہوا یوں، کئی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اصرار کیا سرکار آج آپ اور دعوت قبول فرما لے ہوئے آج کی، کل آپ تشریف لے کر کے چلی جائیے گا۔ خیر امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ایک دن اور پیلی بھیت شریف رک گئے، رات گزاری۔ صبح کو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جب بریلی شریف کے لیے روانہ ہونے لگے تو روانہ ہونے وقت ارشاد فرماتے ہیں وہ العقود الدریہ جو کتاب ہے وہ محدث سورتی کو لے جا کر کے لوٹا دیجئے گا۔ جب کتاب لے جا کر کے ان کے حوالے واپس کی گئی جس کو کل امام اہل سنت نے لیا تھا، تو انہوں نے کہا سرکار آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں بریلی شریف لے کر کے جاؤں گا اور پڑھ کر کے واپس لوٹا دوں گا، مگر کیا وجہ ہے کہ آپ اس کتاب کو لے کر کے ہی نہیں جاتے ہو؟ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے رات کے اندر اور صبح کے کچھ حصے میں اس کتاب کا مطالعہ کر لیا ہے۔ اب وہ کتاب کوئی 2 5 10 20 50 100 صفحے کی نہیں، تقریباً 772 صفحات کی 2 جلدوں میں وہ کتاب۔ کتنے صفحات کی؟ 772 صفحات کی وہ کتاب 2 جلدوں میں۔ کہتے میں نے اس کا مطالعہ کر لیا صرف ایک رات میں۔ محدث سورتی کہتے امام صرف رات کے اندر پڑھ لینے سے کیا وہ کتاب یاد رہ جائے گی تھوڑے سے وقت میں؟ اب جواب سنیے، فرماتے الحمدللہ اللہ کا وہ خاص فضل و کرم ہے احمد رضا پر، میں نے ایک رات میں اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ اب اگر مجھے کہیں پر اس کتاب کا حوالہ دینا پڑے گا تو 2-4 مہینوں تک تو ہو بہو عبارت اتار کر کے اس کتاب سے حوالہ دے دوں گا، اور رہ گیا مضمون کا معاملہ یا مفہوم کا معاملہ تو مرتے دم تک اس کتاب کا مفہوم میرے ذہن سے نہیں نکل پائے گا۔ یہ ذہن اللہ نے امام اہل سنت کو عطا فرمایا تھا۔ ایک رات صرف مطالعہ کیا جائے تقریباً 772 صفحات کا، تو کہتے 4-5 مہینے تک تو ہو بہو عبارت میرے ذہن میں رہے گی، حوالہ دینا رہے گا تو دے دیں گے عبارت اتار کر کے، اور مفہوم اور مضمون کی بات رہ گئی وہ تو پھر پوری زندگی ہی ذہن سے نہیں نکلے گا۔ یہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ ایسا کمال کا حافظہ اللہ نے انہیں دیا تھا۔ لیکن آؤ اب اختتام کی طرف چلے۔ ابھی تقریباً 24 تاریخ کو پچھلے جمعہ محلے میں جلسہ تھا اور جس میں مولانا اقبال صاحب تشریف لے کر کے آئے تھے، ماشاءاللہ کئی لوگوں نے شرکت کی، اللہ سب کا شرکت کرنا قبول فرمائے۔ خیر کئیوں کی یہ خواہش تھی کہ ہم بھی تھوڑی دیر بولے، مگر وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ مہمان کو انتظار کروا کر کے پھر اپنی بات رکھی جائے۔ جلسے کا عنوان تھا پیغام اعلیٰ حضرت، یہی تھا نا پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس، تو وہاں نہ بول سکے تو 2-4 باتیں اسی حوالے سے بس میں پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی شان کا نام ہے۔ اب پیغام اعلیٰ حضرت کیا امام اہل سنت کا؟ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے جنہوں نے پوری زندگی کبھی نماز نہیں چھوڑی، پوری زندگی، حتیٰ کہ آپ کے شاگردوں کا، آپ کے خلفاء کا یہ کہنا ہے کہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت
بالغ ہونے سے پہلے ہی صاحب ترتیب تھے۔ صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی نماز قضا نہ ہو، اسے صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے اعلی حضرت نماز کے اس قدر پابند تھے، اس قدر بالغ ہونے سے پہلے، اس لیے کہ شریعت کے احکام تو بندے پر بالغ ہونے کے بعد لاگو ہوتے ہیں نا۔ نماز تو بندے پر بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے، روزہ تو بندے پر بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے نا۔ مگر امام اہل سنت کو آپ دیکھیں، بالغ ہونے سے پہلے صاحب ترتیب تھے، صاحب ترتیب۔ اور اس قدر آپ نمازوں کی پابندی کرتے تھے، اس قدر کہ بڑھاپے کے عالم میں جب بظاہر پاؤں میں چلنے کی طاقت نہ رہی تو اپنے 2 خادموں کے سہارے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے مسجد تشریف لے جاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور جب اور زیادہ کمزوری بڑھی تو ایک کرسی پر بیٹھ جاتے اور اپنے خادموں سے کہتے، اپنے خلفاء سے، شاگردوں سے، کہ اس کرسی کو اٹھا کر کے مجھے مسجد میں پہنچا دیا جائے۔ یہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کی نماز سے محبت تھی، عبادت کا شوق تھا، اور ہمیشہ اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ بس نماز مجھے ادا کرنی ہے، وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ کیسے ادا کرنی ہے؟ جماعت کے ساتھ۔ جس وقت امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت دوسری مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے تو آگرہ سے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کو ٹرین بدلنی تھی، اور معاملہ یہ آتا تھا سامنے پیش کہ اگر اتر کر کے ٹرین بدلتے ہیں تو پھر نماز جاتی ہے۔ اب سوچ میں پڑ گئے کیا کیا جائے، سفر پر بھی جانا ہے اور نماز بھی جماعت سے ادا کرنی ہے، آخر کیا کیا جائے؟ تو خیر کسی نے مشورہ دیا، ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ٹرین کا پورا ڈبہ ہے اسے بک کر لیا جائے، اور اس ڈبے کو لے کر کے ٹرین آگرہ جائے گی، اور پھر جب نماز کا وقت ہوگا تو اس ڈبے کو کھول دیا جائے گا، ٹرین آگے چلی جائے گی، پھر جب دوسری ٹرین آئے گی تو اس سے وہ ڈبہ جوڑ کر کے پھر آگے روانہ کر دیا جائے گا۔ یہ صورت بنتی ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی دوسرے یاتری تو ہے نہیں، آپ نے اکیلے انہیں وہ ڈبہ بک کر لیا تو آپ فلاں اسٹیشن پر کہیں گے تو وہ ڈبہ کھول دیا جائے گا، پھر جب دوسری ٹرین آئے گی تو اس سے وہ ڈبہ جوڑ کر کے آگے کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ یہ صورت بنتی ہے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت نے آپ دیکھیں وہ ڈبہ بک کیا، پورا ڈبہ بک کیا، اور پھر آپ روانہ ہوئے۔ جب آگرہ ٹرین پہنچی تو اس ڈبے کو کھول دیا، اور تقریباً اس زمانے میں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت نے 230 روپے کے اندر پورا ڈبہ بک کیا تھا تقریباً۔ یہ کوئی میں 10 15 20 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، 100 سال سے زائد عرصہ ہو گیا امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کے وصال کو، مطلب 1 صدی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اب سمجھ سکتے ہو کہ اس وقت 230 روپے کی اہمیت کیا تھی۔ آج کے حساب سے تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے یا 2-2.5 لاکھ روپیہ، اتنے روپے میں امام اہل سنت نے پورا ڈبہ بک کیا، اور جب آگرہ ٹرین پہنچی ڈبہ کھول دیا گیا، وہ ٹرین چلی گئی، آپ نے وہاں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد جب ڈبہ آگے کی طرف لے جایا جانے لگا تو آپ نے وہیں پر ایک خط لکھا، اور اس خط کو لکھ کر کے آپ نے گھر کی طرف روانہ کیا کہ الحمدللہ میرا پورا پیسہ وصول ہو گیا ہے، اب آگے کا سفر مجھے فری میں کرنا ہے، اس لیے کہ جو ڈبہ میں نے بک کیا تھا اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ جماعت سے نماز ادا کر لی جائے۔
یہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق تھا. آپ دیکھیں ان کا حال یہ تھا نماز کے حوالے سے، اور آج ہمارا حال کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے دوستو، یہ پیغام امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. اس پیغام کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں. یار ان کا تو حال یہ ہے، بچپن ہی سے امام اہل سنت نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، بچپن ہی سے. اور بڑھاپے کے عالم میں جبکہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے تک کہہ دیا کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا، پھر بھی امام اہل سنت نے روزہ رکھا. دیکھا کہ گرمی ہے اس علاقے کے اندر، تو آپ نینی تال گئے، اس لیے کہ وہاں ٹھنڈا موسم رہتا ہے، وہاں جا کر کے ہم روزہ رکھیں گے. یہ شریعت کی پابندی تھی امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کی. ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے خدارا ان چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر اتاریں. نمازوں کی پابندی کریں، نماز پڑھے وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. دوسری چیز آپ دیکھیں، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر کامل یقین تھا. آج ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یار قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. چلو خیر کر تو لیتے ہیں، قبول ہوگی تو ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. تعویذ لینے کے لیے کسی کے پاس پہنچے، لے تو لو یار، اثر ہوگا تو ہو جائے گا اور نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ ہمارا حال. مگر آپ دیکھیں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر کیسا یقین تھا میرے امام کو، کہ جس وقت آپ حج کرنے کے لیے گئے پہلی مرتبہ اپنے والدین کے ساتھ، تو ہوا یوں کہ راستے میں جہاز میں تھے امام اہل سنت، والدہ بھی آپ کے ساتھ میں ہیں اور کئی سارے رفقا ساتھ میں ہیں. ہوا یوں کہ طوفان آ گیا اور 3 دن تک وہ طوفان مسلسل رہا. اب لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے تو یہ سمجھا کہ اب ہم بچ نہیں پائیں گے، کفن پہن لیے لوگوں نے. مگر امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کے چہرے پر بالکل اطمینان تھا. اپنی ماں سے کہنے لگے ماں فکر نہ کر، خدا کی قسم یہ طوفان ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا. قسم کھا کر کے کہا آپ نے طوفان ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا. جب کچھ دیر کے بعد طوفان تھما تو لوگوں نے کہا احمد رضا آخر کیا وجہ ہے کہ سب تو پریشان تھے مگر تمہارے چہرے پر ذرہ برابر بھی پریشانی نہ تھی؟ فرماتے ہیں پریشانی کیسے ہوتی؟ جس وقت میں جہاز میں سوار ہوا اس وقت میں نے جہاز میں سوار ہونے کی دعا پڑھ لی جو دعا میرے نبی نے بتائی تھی. اور دنیا کے سارے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. نبی نے فرمایا جو بندہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم اس دعا کو پڑھ لیتا ہے وہ بھی سلامت رہتا ہے، اس کا جہاز بھی سلامت رہتا ہے. یہ دعا میں نے پڑھ لی تھی. مجھے مصطفیٰ کے فرمان پر یقین تھا کہ طوفان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ امام اہل سنت کی ذات ہے. اس قدر آپ کو یقین تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر. ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر یقین رکھیں، یقین رکھیں. سب کی باتوں کو مانا جاتا ہے، کبھی اللہ رسول کی بھی بات مان کر کے دیکھیں. بھئی بتایا جاتا ہے نا اگر کوئی پریشان حال ہے آئے اللہ کی بارگاہ میں پریشانی دور ہو جائے گی. مگر اس میں بھی لوگ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یار پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی. مگر کامل یقین رکھ کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا. آخری بات سن، ایک صحابی رسول تھے، گھر میں کچھ نہ تھا، آئے مسجد میں اور آ کر کے وضو بنایا، 2 رکعت نفل پڑھی، گھر گئے جا کر کے بیوی سے پوچھا کچھ آیا؟ بیوی نے کہا کچھ نہیں آیا. پھر آئے، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر گئے، پھر پوچھا کچھ آیا؟
کہا کچھ بھی نہیں آیا. پھر مسجد آئے, پھر 2 رکعت پڑھی, پھر جا کر کے پوچھا کچھ آیا؟ کہتی ہے کچھ نہیں آیا. ہم اور آپ رہتے تو چلو چھوڑو یار, ایسے بھی کچھ آتا ہے کیا, یہی کہہ دیتے. مگر وہ صحابی رسول تھے, یقین تھا انہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر. پھر آئے, اس لیے کہ میرے نماز پڑھنے میں تو کمی ہو سکتی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان میں کوئی کمی نہیں ہے. پھر آئے, پھر نماز پڑھی, پھر گھر گئے, پوچھا کچھ آیا؟ بیوی نے کہا بس کرو. اتنا آیا کہ گھر کے سارے برتن ہی بھر گئے. کہا ہوا کیا؟ کہتے جو ہمارے گھر میں گھٹی پڑی تھی نا وہ چلنے لگی, آٹا نکلنے لگا. میں نے سارے برتن بھر لیے, جا کر کے جب پاٹ اٹھایا نا انہوں نے گھٹی کا, تو جو آٹا نکل رہا تھا وہ نکلنا بند ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اس واقعے کو عرض کیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے کرم کیا تھا, اگر تم پاٹ نہ اٹھاتے گھٹی چلتی رہتی, آٹا نکلتا رہتا. تو اس طریقے سے بندے کو اللہ رسول کے فرمان پر یقین ہونا چاہیے. تو قرآن کی تلاوت کر کے جا, نماز پڑھ کر کے جا کاروبار کے لیے, انشاءاللہ نکلنا تیرا کام رہے گا. قدم قدم پر برکتیں عطا کرنا میرے مولا کے قبضے قدرت میں ہے. تو سچ کا دامن تھام لے, حلال روزی اختیار کر لے, تیری زندگی میں بھی اللہ برکتیں نازل کر دے گا, تیری کمائی میں بھی اللہ برکتیں نازل فرمائے گا. اب تیرا حال یہ ہے کہ تجھے سچ پر تو بھروسہ ہی نہیں. تو سوچتا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو مال بکے گا نہیں, میں سچ بولوں گا تو گراہک نہیں آئیں گے, میں سچ بولوں گا تو اتنے کا نقصان ہو جائے گا. اب تجھے سچ پر بھروسہ ہی نہیں ہے, تیرا بھروسہ تو جھوٹ پر ہے. کاش کہ تو نے سچ پر بھروسہ کیا ہوتا یار. سچ کی برکت سے جب ڈاکو توبہ کر کے غوث پاک کے مرید بن سکتے ہیں, تو سچ کی برکت سے اللہ تیری کمائی میں برکت کیوں نہیں عطا فرمائے گا. مگر شرط یہ ہے کہ تیرا یقین تو ہوئے. یہ پیغامات امام اہل سنت کی زندگی سے ملتے ہیں. انشاءاللہ پھر زندگی نے ساتھ دیا تو بیٹھ کر بات ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.